بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں سمندر کے بیچوں بیچ ایک چٹان پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے میرے قریب ایک آگ کا الاؤ جلایا ہوا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے آگے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ دور دور تک صرف پانی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی اور یہ شخص کون تھا۔ اس چٹان کے آس پاس کوئی کشتی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ مجھے بڑے فرصت کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں تک کیسے آئی؟ مجھے یاد آیا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گئی تھی۔ اس کے بعد میں پانی میں ڈوبنے لگی۔ ایک آخری خیال مجھے آیا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے لگی ہوں، مگر میں زندہ تھی اور یقیناً اس شخص نے مجھے بچایا تھا۔ میں نے اسے 2-3 بار مخاطب کیا، پوچھا کہ وہ کون ہے، مجھے یہاں پر کیسے لایا۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ادھر آگ کے پاس آؤ، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، تمہارے لیے آگ سیکنا اچھا ہے۔ مجھے بھی احساس ہو گیا کہ مجھے واقعی بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے اور میں ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ میں آگ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند فرمائیں گے؟ اب کی بار میں اسے طنزیہ انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ ضرور، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم نے یہ بات سن کر ڈر جانا ہے۔ میں جن حالات سے دوچار ہوئی تھی اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد یہ لفظ ڈر مجھے معمولی سی بات لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ جن بھوت ہو؟ کون ہو؟ جو بھی ہو بتاؤ۔ وہ مجھے متاثر کن انداز میں دیکھنے لگا۔ اسے شاید میری بہادری اچھی لگی تھی۔ میں ایک مسلمان جن ہوں، میرا نام ارمان ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا جب تمہیں پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو تمہیں بچانے کے لیے آ گیا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اس جنگل کی طرف سے آئی تھی۔ وہ تو خونی جنگل ہے، وہاں بہت خطرناک بدروحیں رہتی ہیں۔ جو بھی اس جنگل میں جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں آتا۔ حیرت ہے، تم زندہ ہو اور وہاں سے کیسے آ گئی؟ میں افسردہ انداز میں مسکرا دی۔ زندہ کہاں، میں تو زندہ لاش بن کر وہاں سے لوٹی ہوں۔ میں نے اپنوں کو مرتے دیکھا ہے، اپنوں کو کھو کر آ رہی ہوں، موت کے منہ سے نکل کر آئی ہوں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکی ہوں۔ مجھے کس بات کا ڈر ہوگا اب؟ تو مجھے تفصیل سے بتا سکتی ہو کہ کیا ہوا تھا؟ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیسے پہنچ گئی؟ میں دور خلاؤں میں دیکھنے لگی تھی۔ میرے لیے یہ تکلیف دہ حقیقت بیان کرنا آسان بات نہیں تھی۔ میں اپنے ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو چکی تھی۔ میرا نام مایا ہے، وہ بدقسمت لڑکی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو کھو دیا اور کچھ نہ کر پائی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جو میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ثابت ہوا تھا۔ اس کا قصوروار میں خود کو ہی سمجھتی ہوں۔ اگر میں اپنے خاندان کو اس جگہ جانے پر مجبور نہ کرتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کالج سے فارغ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے والدین سے گھومنے پھرنے کی سفارش کی، ضد کی۔ اس وقت میرا خاندان پیرو میں قیام پذیر تھا۔ میری ماں جو کہ ایک آرٹسٹ تھی اور وہ اپنے فارغ وقت میں پینٹنگ اور ڈرائنگ کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ یوگا اور مراقبہ کی بھی شوقین تھی۔ یہ چیزیں اسے پرسکون رہنے میں مدد کرتی تھی۔ پھر میرے والد صاحب، وہ ایک شیف تھے اور وہ شہر کے اندر اپنے ریسٹورانٹ کے مالک تھے۔ وہ کھانا پکانے کے بہت شوقین تھے اور نئی ترکیبوں کے ساتھ تجربہ کرنا پسند کرتے تھے۔ وہ کھیلوں کا بہت بڑا پرستار بھی تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی جس کا نام میکس تھا، وہ مڈل اسکول میں تھا۔ وہ واقعی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت اچھا تھا۔ اسے نئی نسل کی چیزیں بنانا بہت پسند تھی۔ پھر میری چھوٹی بہن، وہ بھی مڈل اسکول میں تھی۔ وہ بہت زیادہ شرارتی تھی۔ بالآخر کار ہمارا کتا چارلی تھا۔ وہ گولڈن ریٹریور تھا اور پارک میں فرچ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وہ واقعی دوستانہ تھا اور جب ہم اسکول یا کام سے گھر آتے تھے تو ہمیشہ ہلکی پھلکی دم سے ہمارا استقبال کرتا تھا۔ ہم ایک بہت ہی قریبی خاندان تھے اور ہمیں ایک ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہمارا زیادہ تر وقت اکٹھے گزرتا تھا، چاہے وہ فلمیں دیکھنا ہو، کھانے کے لیے باہر جانا ہو یا چارلی کو سیر کے لیے لے جانا ہو۔ لیکن پھر وہ بدقسمت دن آ گیا جب ہم ماچو پچو جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ماچو پچو کے سفر میں گھنے اور سرسبز ایمازونیائی جنگل میں ٹریکنگ شامل تھی، جو جنگلی حیات، بلند و بالا درختوں اور بہتی ندیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد زائرین ماچو پچو کے مشہور انکن کھنڈرات پر پہنچے ہیں۔
جو آس پاس کے پہاڑوں اور وادیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک اونچی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ سائٹ قدیم انجینئرنگ کا ایک عجوبہ ہے جس میں پتھر کی شاندار عمارتیں، چھت والے باغات اور آس پاس کے مناظر کے شاندار نظارے ہیں۔ اس ناقابل یقین تاریخی مقام کو تلاش کرنے کے جوش کے علاوہ ہم دیگر قریبی پرکشش مقامات سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جس کا پیدل سفر، گرم چشموں میں بھیگنا یا قریبی انکا ٹریل کی روایتی دیہات کا دورہ ہے۔ صبح کا سورج ابھی درختوں میں سے جھانکنا شروع ہوا تھا اور ہم ماچو پچو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے اپنے والد کو اپنے بیگ کو ہر طرح کے سامان سے پیک کرتے دیکھا، پانی کی بوتلیں، ٹرال میکس، سن اسکرین، کیڑے مارنے والی چیزیں، جبکہ میرا چھوٹا بھائی میکس جو خروش سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ جو کچھ بھی وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتا اسے پکڑتا تھا اور دکھاوا کرتا تھا کہ یہ زندہ رہنے کا ایک آلہ ہے۔ ہم آگے کی مہم جوئی کے لیے پرجوش تھے۔ سورج آسمان میں اونچا چمک رہا تھا، نیچے لڑکتی پہاڑیوں اور سرسبز کھیتوں پر گرم چمک ڈال رہا تھا۔ ایک ہلکی ہوا کا جھونکا زمین کی تزئین و آرائش کر رہا تھا اور درختوں کے پتوں کو جھنجھوڑ رہا تھا اور اپنے ساتھ کھلتے پھولوں کی میٹھی خوشبو لے کر جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک ندی بہتی ہوئی تھی، اس کا پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بطخوں کا ایک خاندان نیچے کی طرف پرسکون طور پر تیر رہا تھا، ان کے نرم کہکہے پورے پانی میں گونج رہے تھے۔ ہر شکل اور سائز کے پرندے ادھر ادھر اڑتے، درختوں میں سے اڑ کر آسمان کی طرف جاتے۔ ایک سرخ دم والا باز ایک قریبی شاخ پر بیٹھا تھا، اس کی تیز آنکھیں شکار کے لیے نیچے کے کھیتوں کو سکین کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سفید رنگ کے بادل آسمان پر چھانے لگے جو نیچے کے مناظر پر سائے ڈال رہے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں بھی وہ خوش تھی کہ ایک ایسا سفر اچھا گزر جائے گا۔ آخرکار ہم سب تیار ہو گئے۔ ہم نے اپنے بیگ اپنے اپنے کاندھوں پر لٹکائے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے رواں دواں تھی۔ راستے میں ہمیں ایمیزون کے جنگل میں سے گزر کر جانا تھا، جو کہ اپنی وسعت کی وجہ سے دنیا کا بڑا ترین جنگل ہے۔ گاڑی گھنے جنگل میں سے اپنی پوری رفتار میں سے گزر رہی تھی۔ انجن کی آواز پودوں کے درمیان سے گونج رہی تھی، گھنے خاموش جنگل میں شور مچا رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی تھی اور خاموشی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرے بہن بھائی پوری گاڑی میں ہلچل مچا رہے تھے۔ والد پہیے کے پیچھے تیز موڑ اور چٹانی خطوں کے ارد گرد احتیاط سے تدبیریں کرتے ہوئے آگے کی سڑک پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے اور نہایت احتیاط سے گاڑی چلا رہے تھے۔ ماں ان کے پاس بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں جب وہ مناظر کو سکین کر رہی تھی۔ کبھی کبھار پچھلی سیٹ پر اپنے بچوں کو دلچسپ پودوں یا جانوروں کے بارے میں اشارہ کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے بہن بھائیوں نے اپنے چہرے گاڑی کی کھڑکیوں کے ساتھ لگا دیے، جس سے وہ اپنے ارد گرد کے ناقابل یقین نظاروں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حیرت سے ہانپ گئے جب انہوں نے بندروں کو ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ رنگ برنگے پرندے جنگل میں اڑتے پھر رہے تھے اور بہت سی تتلیاں پھڑ پھڑاتی ہوئی پھر رہی تھیں۔ جیسے ہی ہماری گاڑی جنگل میں داخل ہوئی، ہماری نظر راستے میں کھڑی ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا بول رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ گاڑی رکتے ہی وہ بوڑھی عورت گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس نے میرے والد کو بتایا کہ وہ ایک خانہ بدوش ہے اور اسی جنگل میں رہتی ہے۔ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے دوران گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے والد سے درخواست کی کہ تھوڑی آگے ہی اس کی رہائش ہے، اسے اس کے گھر تک چھوڑ دیں۔ والد صاحب نے ہم سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے وہ عورت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میری والدہ جو شروع ہی سے رحم دل ثابت ہوئی، انہوں نے فوراً اجازت دے دی، مگر اس عورت کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے میرا دل مان نہیں رہا تھا۔ لیکن میں چپ ہو گئی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ گاڑی پھر سے چلنے لگی۔ اس عورت نے گفتگو کا آغاز کیا اور ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میری والدہ بولی کہ ہم ماقوس پیچو پکنک منانے جا رہے ہیں۔ اچانک وہ چلائی، گاڑی روکو، تم لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ راستہ جہاں ختم ہوگا وہاں پر دلدل ہے، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ گاڑی دلدل میں اتر جائے گی۔ ہم سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ میرے والد نے میری ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری والدہ نے کہا کہ میپ کے مطابق یہی راستہ درست ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں 70 سالوں سے اس جنگل میں رہ رہی ہوں،
भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि कौन सा रास्ता दुरुस्त है और कौन सा गलत। मेरे वाले साहब दोबारा मैप देखने लगे, लेकिन मैप वहाँ से गायब था और उसी जगह पर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। अम्मी मैप ढूंढने लगी, मगर वो मिल ही नहीं रहा था। यहीं तो रखा था। मुझे अपने वालिद की झुंझुलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। वो औरत दोबारा बोली कि तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, मेरी बात मान लो, यही बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। और यहीं हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, वो गलती जिसने मेरे ख़ानदान को ज़िंदगी से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। मेरे वालिद ने उसकी बात मानते हुए रास्ता तब्दील कर दिया और गाड़ी दूसरी सड़क पर मोड़ दी। ये खासी वीरान जगह थी। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। भेड़ियों की खौफनाक आवाज़ें जंगल को मज़ीद दहशतनाक बना रही थी। मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा। मेरे बहन भाई भी अब डर कर गाड़ी में दुबक कर बैठ गए थे। उनकी सारी शरारतें अब ख़त्म हो गई थी। मेरे वालिद और वालदा भी शक्ल से परेशान नज़र आ रहे थे। गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसके चेहरे पर बहुत अजीब सी मुस्कुराहट थी, बहुत पुरस्रार सी मुस्कुराहट जो शिकार देखने पर शिकारी के चेहरे पर होती है। मुझे उस औरत से खौफ आया। यहाँ अचानक उस औरत ने मेरी तरफ देखा। जैसे ही मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराई, एक सर्द लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। उसकी आंखों में बहुत अजीब चमक थी। मैं ज़्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख पाई। वो औरत बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई थी। मुझे उसके पास से अजीब सी बू आ रही थी। दिखने में वो औरत बहुत ज़ईफ लगती थी, मगर उसकी आंखें तो नौजवान लड़की की आंखों जैसी थी, चमकती, शफाफ और पुरस्रार। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल बहुत अजीब हो रहा था, जैसे वाकई कुछ बुरा होने लगा है। अचानक गाड़ी को एक झटका लगा और रास्ते में जाकर गाड़ी रुक गई। हम सब परेशान हो गए। अब्बू ने कहा, परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर इस गाड़ी को क्या मसला पेश आ गया है। चलते चलते वक्त तो बिल्कुल ठीक ही था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जब भी मेरा दिल घबराता, कोई न कोई मुसीबत पहुंच जाती। आज मुझे इस बात की परेशानी थी, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मेरा दिल अंदर से बहुत डर रहा था। वालिद खुद गाड़ी से उतरे और हमें गाड़ी में ही बैठने का इशारा किया। मेरे बहन भाइयों की शरारतें भी रुक गई थी। वो जंगल जो शुरू शुरू में बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसे खौफ आने लगा था। जंगली जानवरों की आवाज़ें हमारे खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थी। फिर मेरे वालिद गाड़ी से उतरे। उन्होंने गाड़ी का बोनट उठाकर चेक किया। बज़ाहिर गाड़ी में कोई मसला नहीं था। मेरे वालिद यही समझे कि गाड़ी ठीक है। दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने के बाद फिर बंद हो गया। बार बार कोशिश के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल के इस हिस्से में मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, ना ही आसपास किसी की रिहाइश का इम्कान था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मेरे वालिद गाड़ी में आकर बैठ गए। अब किसी मुआवजे का ही इंतज़ार था, या शायद कोई और गाड़ी पास से गुजरे जिससे मदद के लिए कह सकें। शाम के साए गहरे हो रहे थे। ऐसे में जंगली जानवरों की आवाज़ें मेरे खौफ में इजाफा कर रही थी। मुझे जंगली जानवरों से हमेशा खौफ आता था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में अंधेरा छाने लगा। मेरे वालिद ने एक और बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट न हुई। वो बूढ़ी औरत काफ़ी देर से बैठी हम सबकी हरकतों को देख रही थी कि अचानक गाड़ी में उसकी पुरस्रार आवाज़ गूंजी कि कुछ ही देर में रात होने वाली है। ऐसे में गहरे जंगल के बीच सड़क पर तुम लोगों का यूं तन्हा रहना महफूज नहीं होगा। तुम लोग ऐसा करो कि यहाँ से थोड़ा ही दूर मेरा घर है। तुम लोग आज रात मेरे घर में गुजार दो। सुबह होते ही इस बारे में कुछ सोचेंगे। अभी मेरे वालिदैन इस तजवीज़ पर गौर कर ही रहे थे कि अचानक वो आसमान, जो थोड़ी ही देर पहले साफ और चमकदार नीला था, अचानक जैसे कहीं से एक हल्की हल्की आवाज़ फिजा में गूंजने लगी। वो हल्की आवाज़ बादलों के गरजने की थी, जो पहले आहिस्ता आवाज़ में गरज रहे थे, लेकिन अचानक से ये आवाज़ें मज़ीद बुलंद हो गईं और ज़्यादा ख़तरनाक होती गई, यहाँ तक कि तमाम आसमान स्याह बादलों से ढक गया। दिन, जिसको अभी रात में डरने के लिए काफ़ी वक्त था, वो अचानक से गहरी और खौफनाक स्याह काली रात में ढल गया। जैसे जैसे बादल इकट्ठे होते गए, दर्जा हरारत गिर गया और हवा तेज़ हो गई और दरख्तों को कोड़े मारने लगी और उनकी शाखें आगे पीछे तेज़ तेज़ हिल रही थी। पत्ते हवा में घूम रहे थे। हवा के झोंके खौफनाक होते जा रहे थे। जल्द ही बिजली चमकी, आसमान को चमकदार सफ़ेद रोशनी के चमकों में रोशन कर दिया, जो छुरी की तरह अंधेरे को काटती जंगल पर पड़ रही थी।
اور جنگل کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ان کے ساتھ بادلوں کے گرجنے کی آواز اس قدر بلند تھی کہ وہ زمین کو ہلا کر رکھ دیں۔ پورے جنگل میں ایک دہشت کا سما تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش آسمان سے گرنا شروع ہوئی، پہلے ہلکی بوندا باندی کے طور پر، لیکن تیزی سے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ مکمل طور پر پھیل گیا۔ پانی کی چادریں آسمان سے نیچے آ رہی تھیں۔ میں اور میرا خاندان گاڑی میں پریشان حال بیٹھے تھے۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اس بوڑھی عورت کی تجویز قابل قبول لگی۔ ہم بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ اور ہم اس کے گھر جا کر پناہ لے سکیں۔ میرے بہن بھائی بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ ایک وہی عورت تھی جو ان حالات میں پرسکون بیٹھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی چیز کا ڈر نہ ہو، اسے کسی چیز سے خوف نہ آتا ہو۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے والد نے اسے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اس کے شوہر کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بدقسمتی سے اس سے دور ہو گیا۔ جس لڑکی سے اس کے بیٹے نے شادی کی تھی وہ مجھ سے بہت دور لے گئی۔ دراصل وہ عورت بہت زیادہ لالچی تھی۔ ایسے لوگوں کا لالچ قبر تک ختم نہیں ہوتا۔ میرا اپنے بیٹے کے پیسے سے روٹی کھانا بھی اسے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے میرے خلاف میرے بیٹے کے کان بھرے اور مجھ سے چھین کر اسے دور لے گئی۔ اب وہ اسی کے ساتھ اس کے قبیلے میں رہتا ہے اور سال میں ایک بار میری خیریت دریافت کرنے آ جاتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کی کہانی سن کر ہم سب کو بڑا دکھ ہوا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس بوڑھی عورت پر کسی صورت بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بارش رک گئی۔ ہم سب لوگ گاڑی سے اترے اور اس بوڑھی عورت کے گھر جانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جنگل میں گہرا اندھیرا تھا۔ ہمارے پاس صرف 2 ٹارچیں تھیں جو میں نے گھر سے سفر کے لیے نکلتے وقت رکھی تھی۔ پورے جنگل میں جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھی جو ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھی۔ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا۔ یہ اونچے اونچے درخت تھے جہاں نظر تھک کر واپس آ جاتی لیکن ختم نہ ہوتے۔ ہم نہایت احتیاط سے چل رہے تھے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑا تھا جس سے میں اس کو ڈر کے مارے کانپتا محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دی اور بتایا کہ جلد ہی ہم اس خوفناک جنگل سے نکل جائیں گے۔ اس کا ڈر دور کرنے کے لیے میں اسے کہانی سنانے لگی، لیکن اس بوڑھی عورت نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تم یوں بول کر جانوروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو اور انہیں اپنا شکار کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ کہ آواز سن کر خاموش ہو گئی اور دوبارہ خاموشی سے چلنے لگی۔ تیتروں کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، اپنے بہت قریب سے۔ یوں لگتا جیسے کچھ ہی دیر میں وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور ہمیں چیر ڈالیں گے۔ بوڑھی عورت کا گھر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم جنگل کے بیچ چلتے جا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے گھومنے پھرنے کے شوق پر پچھتا رہی تھی اور خود کو اس بات کا قصوروار قرار دے رہی تھی کہ میرے مجبور کرنے پر میرے والدین اتنی دور پکنک منانے آئے۔ اگر ہم چاہتے تو اپنے قریبی شہر میں بھی پکنک منانے جا سکتے تھے۔ چل چل کر میرے قدم اب شل ہو گئے تھے لیکن راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس بوڑھی عورت کے پاؤں پر پڑی۔ 11 دن ہونے کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ بات جو بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندی وہ یہ تھی کہ اس بوڑھی عورت نے ہم سے یہ کہہ کر لفٹ مانگی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی، جبکہ اب وہ سب سے آگے تھی اور ٹھیک ٹھیک چل رہی تھی۔ ہمیں چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ ہم سب بہت تھک گئے تھے لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھی عورت کے پاؤں کے نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں۔ آخرکار ہمارا انتظار ختم ہوا اور اس بوڑھی عورت کا گھر آ ہی گیا۔ یہاں یہ ایک چھوٹا سا جھونپڑا نما گھر تھا، دکھنے میں کافی بوسیدہ اور پرانا لگ رہا تھا۔ ایسا گھر میں نے ہارر فلموں میں دیکھا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک بار پھر میری بے چینی میں اضافہ ہوا۔ اس کا تعاقب کرتے ہوئے ہم سب گھر میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے میرے والدین تھے، پھر میرے بہن بھائی اور آخر میں تھی۔ گھر اندر میں بہت عجیب تھا، اندر عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میرے والدین اس بات پر خوش تھے کہ اس اندھیری رات میں انہیں رہائش مل گئی تھی اور ان کی اولاد محفوظ تھی۔ گھر باہر سے جتنا چھوٹا نظر آ رہا تھا اندر سے اتنا ہی بڑا تھا۔ گھر کے اندر 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ جہاں چند ہی برتن پڑے تھے۔ ایک کمرے میں صرف ایک ہی بستر لگا تھا اور ساتھ پانی کا چھوٹا سا گھڑا پڑا تھا۔ حیرانی مجھے دوسرا کمرہ دیکھ کر ہوئی جہاں پہلے سے 5 بستر لگے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہمارے آنے کی پہلے سے تیاری کر رکھی ہو۔
हम सब दिन भर के भूखे थे। गाड़ी से निकलते वक्त मैंने खाने पीने का सामान अपने साथ उठा लिया था। हम खाना खाने लगे। मुझे अजीब लगा जब उस बूढ़ी औरत ने हमारे साथ साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। मेरे वालिदैन ने उसकी हिचकिचाहट समझ कर छोड़ दिया। मैं आराम करने लगी। ये कहकर वो बूढ़ी औरत अपने कमरे में चली गई। खाना खाने और चंद बातें करने के बाद हम सब भी सोने के लिए लेट गए। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मेरे भाई ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि उसे प्यास लगी है। मैं सख्त नींद में थी। मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि खुद अकेले चले जाओ और मुझे तंग मत करो। उस वक्त वो बूढ़ी औरत मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी। दिन भर की थकावट थी जिसका असर मैंने नींद पूरी करके ज़ायल करना था। मैं दोबारा गहरी नींद में चली गई। हमारी आंख एक बच्चे के चीखने पर खुली जिसकी आवाज़ दर्द से बिलबिला रही थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने छोटे भाई की थी। हम सब कमरे से बाहर भागे, लेकिन जो मंजर हमने देखा उससे हमारी रूह तक कांप गई। मेरे भाई की गर्दन उस खबीस औरत के हाथ में थी और वो वहाँ से खून पी रही थी, जबकि मेरा भाई दर्द से चीख रहा था। कुछ ही देर में उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी रूह इस दार फ़ानी से कूच कर गई। वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूनी डायन थी। मेरी माँ ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। मेरे बहन भाई खौफ से रोने लगे। मेरे वालिद का भी बुरा हाल था। मेरे जहन में सिर्फ एक पछतावा था कि अगर उस वक्त मैं अपने भाई के साथ जाती तो उसका ये हाल ना होता। हमें देखकर उस डायन के चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट आई। वो अपनी मकरू आवाज़ में कहने लगी कि अब तुम लोग मेरे इलाके में हो। मैं हर रोज़ तुम में से एक एक खून पीऊँगी और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बहन ने पीछे से एक पत्थर उस डायन को मारा जिसके सर से खून का एक फव्वारा निकला। मेरे वालिद ने मेरी माँ को उठाया और मैं और मेरी बहन जल्दी से उस झोंपड़े से निकले। हम जितना तेज़ चल सकते थे चल रहे थे। हम उस झोंपड़े से बहुत दूर निकल आए, लेकिन साथ ही हम रास्ता भटक गए थे। गहरे जंगल के बीच हम बिल्कुल अकेले थे। कुछ ही देर में मेरी माँ को होश आ गया। अपने बेटे की हालत याद करते वो दोबारा धाड़े मार मार कर रोने लगी। हम सब बहुत ज़्यादा आपदीदा थे। हम में से किसी को सब्र नहीं आ रहा था। मेरे वालिद ने हमें तसल्ली दी और कहा कि उससे बदला लेने के लिए पहले हमें इसके इलाके से निकलना पड़ेगा। अपनी जान बचानी होगी। सबसे पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जज्बात पर काबू रखें। रात से सुबह और फिर शाम हो गई। वो दिन हमने उस जंगल में भटकते हुए गुजार दिया। चल चल कर भूख से बुरा हाल था। मेरी छोटी बहन की भूख से तबीयत ख़राब हो गई थी और उस वक्त किस्मत हम पर मेहरबान थी। हमें फलों का एक दरख्त मिल गया। मेरे वालिद ने दरख्त पर चढ़कर सबके लिए फल उतारे। वो खाने के बाद हमें थोड़ी हिम्मत मिली। इसके बाद हमने फिर चलना शुरू कर दिया। यूँ लगता था जैसे हम सारी ज़िंदगी के लिए इस भयानक जंगल में भटक गए हैं। रात गुजारने के लिए हमें किसी महफूज जगह की ज़रूरत थी। कुछ ही देर में हमें एक जगह दिखाई दी। मेरे वालिद ने कहा कि तुम सब लोग सो जाओ, मुझे नींद वैसे भी नहीं आएगी। मैं देखूं कि शायद कोई जानवर ना आ जाए। मेरे वालिद के लाख मना करने के बावजूद वालिदा अपनी बात पर डटे रहे। हम तीनों लेट गए जबकि वालिदा जाग रही थी। नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। हम तो फिर दिन भर के थके हारे थे। हम सो गए। सुबह जब हमारी आँख खुली तो हमने देखा वालिदा अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वालिदा को तलाश करने के लिए हम थोड़े ही दूर आए थे। हमें दरख्त से लटकती किसी की लाश दिखाई दी। उस वक्त मैंने शिद्दत से दुआ की कि ये मेरी माँ ना हो, लेकिन शायद किस्मत आजमाने पर तुली थी। वो मेरी माँ की ही लाश थी। उसका जिस्म मेरे भाई की तरह नीला पड़ चुका था। यूँ लगता था जैसे खून का आखिरी कतरा भी किसी ने निचोड़ लिया हो। ये मंजर देखकर हम धाड़े मार मार कर रोने लगे। हमें यकीन हो चुका था कि हम जितना मर्जी भाग लें, लेकिन उस डायन के अताब से नहीं बच पाएंगे। उसके बाद हम दोनों बाप बेटी अकेले रह गए थे। हम दोनों जंगल में चलते जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरे अब्बू भी बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। हम तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उस चुड़ैल के कह कहे बार बार हमारा पीछा कर रहे थे। हम जहाँ भी जाते वो वहीं पर पहुँच जाती। मुझसे बचकर तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी मौत हूँ। भला आज तक कोई मौत से भी बच सका है? हम भूखे प्यासे चले जा रहे थे जब अचानक एक तरफ से दरख्त की एक शाख आई और मेरे वालिद साहब को दरख्त के अंदर ले गई। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। यहाँ मेरी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस चुड़ैल से बदला लेकर रहूँगी।
میں نے ایک سمت تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو عبور کر رہی تھی۔ مجھے بھوکی پیاسی کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں جنگل کی حدود سے نکل آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ سامنے وسیع و عریض سمندر تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ سی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بدرو کھڑی ہنس رہی تھی، زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ تو مجھ سے بچ کر نکلو گی یہاں سے؟ مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ آگے تو سمندر ہے۔ کیا تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ تم سمندر میں کود سکو؟ بہت افسوس ہوا لڑکی، ادھر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بہت آسان موت دوں گی۔ یوں اگر تم پانی میں کود جاؤ گی تو تمہارا سانس گھٹنے لگے گا، تمہیں سمندری مخلوق چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ کیا تم سمندری مخلوق کے پیٹ کا نوالا بننا پسند کرو گی؟ وہ باتیں کرتے کرتے آگے آ رہی تھی اور میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی اور میں اچانک سے پانی میں کود گئی۔ میں بدرو کو طور پر چیختے چلاتے دیکھ سکتی تھی۔ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے کیسے نکل گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں آخری سانس لے رہی ہوں، مجھے لگا کہ اس دنیا میں میری آخری پل ہے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ وہ میری تمام باتیں بغور سن رہا تھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے۔ اس بات کے لیے تم خود کو مورد الزام مت ٹھہراؤ۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی اتنی ہی تھی، وہ اتنی ہی سانسیں لکھوا کر لائے تھے۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر اس کی باتیں سنتی رہی۔ اب تم بتاؤ، کرنا کیا چاہتی ہو؟ اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو؟ میں اس بدرو سے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے تمہیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، ذہنی طور پر پرسکون رہنا ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اس سے کیسے انتقام لے سکتی ہو، لیکن اگر تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تو کتنے ہی لوگوں پر اس بات کا احسان ہوگا، کتنے ہی خاندانوں کے ستائے ہوئے ہیں لوگ، اور کتنے ہی خاندان اس کی باتوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر میں چھوڑ آؤں گا، تم کچھ دن ہماری دنیا میں آ کر دیکھو، تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم یہاں سے کیسے جائیں گے؟ یہاں سے جانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ دل کھول کر ہنسا۔ تم بار بار یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ میں ایک جن ہوں اور میرے لیے یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت بڑی سی کشتی تھی۔ ہم دونوں اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس جنگل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک سرد لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ تمام واقعات میرے دماغ میں تازہ ہو گئے تھے۔ ارمان میری حالت سمجھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بہلانے کے لیے اپنے قبیلے کی باتیں بتانا شروع کر دیں اور میں اس کی باتوں میں بہل بھی گئی اور وقتی طور پر اپنی تکلیف کو بھول گئی۔ یہ میرا سمندر کا پہلا سفر تھا اور اس سفر میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ اس کشتی میں اور کوئی بھی سوار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی کنارے سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہم اس جگہ پر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی بستی تھی۔ ارمان کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں پلک جھپکتے ہی یہاں پر پہنچا سکتا تھا، مگر میں تمہیں اس سفر کی خوبصورتی سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس سفر سے لطف اندوز ہو اور یہ تمہارے ذہن پر اچھا اثر ڈالے گا۔ میں کافی سارے دن اس قبیلے میں رہی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جنات ہے اور میں انسان ہوں۔ یہاں پر سب لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، ہر ممکن طریقے سے میری دلجوئی کی۔ میں جتنے دن بھی یہاں پر رہی میں وقتی طور پر بہلی رہی۔ پھر میری واپسی کا سفر آ گیا تھا۔ میں یہاں سے بہت سی یادیں لے کر واپس اپنے گھر آئی تھی۔ گھر آنے کے بعد تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ تمام در و دیوار مجھے اپنے خاندان کی یاد دلا رہے تھے۔ میں یہاں بہت تکلیف سے دن رات گزارتی تھی۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں گھر کی ہر چیز بیچ کر ایک اور شہر میں شفٹ ہو گئی تھی اور یہاں پر میں نے جاب کر لی تھی اور باقی پیسے بینک میں سیو کر دیے تھے تاکہ مشکل وقت میں میرے کام آ سکے۔ اپنے گھر والوں کو بھلانا میرے لیے کسی طور پر بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں ذہنی طور پر ٹھیک ہو گئی ہوں، اب مجھے اس بدرو سے انتقام لینا چاہیے۔ میں نے اس انگوٹھی کو زمین پر رگڑا۔ یہ انگوٹھی مجھے ارمان نے یہ کہہ کر دی تھی کہ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو اس انگوٹھی کو زمین پر رگڑنا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ارمان میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ مجھے کل کا بے صبری سے انتظار تھا۔
उस बदरू को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी और मैं एक एक लम्हा गिन कर गुजार रही थी। अगले दिन अरमान मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब कुछ भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। नहीं, मैं जब तक उससे अपने ख़ानदान वालों की मौत का इंतकाम नहीं ले लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। मैंने हत्तमी अंदाज में कहकर बात ख़त्म कर दी। उस पर मज़ीद बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसने मुझे कहा, उस बदरू को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम्हें उस जंगल में जाना होगा और जहाँ पर 3 दिन अमल करना होगा। वो बदरू उस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती है, इसीलिए उसे ख़त्म करने के लिए जंगल में जाना होगा। ख़तरनाक होगा, तुम्हारी जान भी इसमें जा सकती है। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता था। लाखों लोग उस बदरू का शिकार बनते होंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह कोई और भी अपने ख़ानदान को खो दे, अपने खून के रिश्तों से महरूम हो जाए। मेरा मकसद नेक है, मुझे ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। तुम मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। ये 3 दिन का अमल होगा। 12 बजे से तुम ये अमल शुरू करोगी और 2 बजे तक ये अमल ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारा अमल शुरू होने से पहले मैं तुम्हें उस जंगल में छोड़ आऊँगा। मैं उस जंगल में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुमने करना ये है कि जब जंगल में दाखिल होगी तो उसके सर के करीब ही अपने चिल्ले के लिए जगह तलाश करनी, ताकि तुम्हें बाहर निकलने में आसानी हो। बाकी मैं तुम्हें मज़ीद तरीक़ाकार बता देता हूँ। मैंने उसकी तमाम हिदायत को गौर से सुना और उसकी सब बातों को ज़हन नशीन कर लिया। मुझे उस आने वाले वक्त का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करके आई थी। अब वक्त आ गया था कि उसे मौत के जंगल में दाखिल होने वाली थी, और उस जंगल में दाखिल होते वक्त मुझे तमाम वाक़यात अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ याद आ गए थे। मैं उन्हें याद नहीं करना चाहती थी कि जब भी कोई बात मुझे याद आती थी मेरे ज़ख्म ताज़ा हो जाते थे। मेरा दिल गम से फटने लग जाता था। मेरे दिल के एक एक कदम उठाना भारी हो रहा था। मैं इस जंगल में जिस रास्ते से दाखिल हुई थी उसके करीब भी मैंने एक जगह अपना हिसार कायम किया और बैठकर अपना अमल करना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो बदरू मेरे सामने आ गई। पहले वो मुझे गुस्से से घूरती रही, फिर ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगी, अच्छा तुम मेरे मुकाबले पर आई हो? तुम मुझे ख़त्म करना चाहती हो? अपने ख़ानदान का इंतकाम लेना चाहती हो? अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे भाई को कैसे ख़त्म किया, कैसे उसकी गर्दन तन से जुदा की? अपनी माँ की मौत तो तुम्हें याद ही होगी। यकीनन अपने बाप के मरने का मंजर भी तुम नहीं भूली होगी। मुझे कितना मज़ा आया था उन्हें मारते हुए। उनके खून का जायका बहुत लजीज था। आज तक उसका जायका नहीं भूल पाई। यकीनन तुम भी बहुत मज़ेदार होगी। तुम्हें मारने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा कलेजा चबाऊंगी, इसके बाद तुम्हारा खून पीऊंगी। वो मुझे इश्तियाल दिलाने के लिए ऐसी बातें कर रही थी ताकि मैं गुस्से में आ जाऊं और दायरे से बाहर निकल आऊं। मैं उसकी सब चालें समझ रही थी और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ भी रहा था, मगर मैंने उसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने अमल पर मरकूज कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उस बदरू को मुझ पर गुस्सा आने लगा। जब उसने ये देखा कि मुझ पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा तो फ़ौरन मुझे धमकियाँ देने लगी। वो अब खुद इश्तियाल में आ गई थी और मेरे दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी थी। मेरा अमल मुकम्मल हो गया था। मैंने पढ़ाई करके अपना हिसार कायम किया हुआ था। जब तक मैं इस हिसार में रहती वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। हाँ, अगर मैं अमल को छोड़कर बीच में उड़ जाती तो मेरी मौत यकीनी थी। वो मुझे मौत के घाट उतारने में एक पल की भी देरी न लगाती। मैं तेरे कदमों से चलते हुए जंगल से बाहर आने लगी। वो बदरू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। मैंने उसे किसी बात की परवाह नहीं की और अपने घर आ गई। घर आने के बाद जब मैं सोई तो ख्वाब में मुसलसल मुझे वो नज़र आती रही। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे ख़ानदान के पास पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन भी अमल के दौरान यही कुछ होता रहा, मगर आज उसने मुझे डराने और खौफजदा करने का और भी इंतज़ाम किया था। उसे अपनी जैसी बदसूरत बदरूहें इकट्ठी की हुई थी जो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। वो मेरे दायरे के इर्द गिर्द रक़्स कर रही थी और मुझे डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर मैंने भी अपने आसाब पर काबू रखा हुआ था और उन लोगों पर अपना डर जाहिर नहीं कर रही थी, वरना ये मुझ पर हावी होने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करती। मेरा आज का अमल भी मुकम्मल हो गया था। घर आने के बाद मैं सो गई। पूरी रात मुझे अपनी छत पर बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आती रहीं। वो बहुत दर्दनाक आवाज़ में रो रही थी। उनकी आवाज़ों से मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। मैं अल्लाह का नाम लेते लेते सो गई।
اگلے دن مجھے اپنے آفس سے چھٹی تھی اور میں بہت لیٹ اٹھی تھی۔ میرا ارادہ آج گھومنے پھرنے کا تھا تاکہ میرا دل بہل جائے اور میں وقتی طور پر اپنی تکلیف بھلا دوں۔ میں تیار ہونے کے بعد گھر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے اپنی چھت سے ارمان کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ مجھے چھت پر آنے کا بول رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں حیران رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر اوپر چلی گئی۔ اوپر آنے کے بعد میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خالی چھت میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ ارمان، یہ کیا مذاق ہے؟ میرے سامنے اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں بلا رہے تھے مجھے؟ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھ پر کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور میری گردن اپنے بازو کے شکنجے میں دبوچ لی۔ اس کے پورے بازو پر کالے لمبے بال ہی بال تھے۔ میں خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ مجھے بالکل چار دیواری کے قریب لے آیا تھا اور مجھے چھت سے نیچے پھینکنے ہی والا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر بے سود، میری تمام تر طاقت اس کے سامنے زیرو تھی۔ مجھے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے نظر آنے لگی کہ اچانک کسی نے اس چیز کو دھکا دے کر پرے دھکیلا اور مجھے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ ارمان تھا۔ اب چھت پر صرف ہم دونوں ہی تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ پانی پینے کے کافی دیر کے بعد میرے حواس درست ہوئے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ اس کے باقی کا دن ارمان میرے ساتھ ہی گزارا تھا۔ آج کا عمل میرے لیے بہت خوفناک ثابت ہونے والا تھا۔ آج جب میں عمل کرنے کے لیے بیٹھی تو ساتھ مجھ پر خون کی بارش ہونے لگی تھی۔ میں پوری کی پوری خون کی بارش میں بھیگ گئی تھی۔ اس خون سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی۔ میرا جی متلانے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کے بعد اس بدرو نے مجھے وہ خوفناک مناظر دکھائے کہ اللہ کی پناہ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے یہ عمل مکمل کر کے ہی یہاں سے اٹھنا تھا اور اس بدرو کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے قیامت ثابت ہو رہا تھا۔ میں ثابت قدم رہی تھی۔ میرا عمل مکمل ہو گیا تھا۔ پاس پڑی ہوئی آب زمزم کی بوتل پر دم کیا۔ وہ بدرو اب رونے چلانے لگی تھی، میری منتیں کرنے لگی تھی، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ وہ جس نے کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا تھا وہ مجھ سے رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ مگر مجھے ایک ایک کر کے اپنے خاندان کی موت کا منظر یاد آ رہا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت تھی۔ میں نے پوری بوتل اس کے اوپر انڈیل دی۔ اسے آگ لگ گئی تھی اور وہ چیخنے چلانے لگی تھی۔ پورا جنگل اس کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں تیزی سے اس جنگل سے باہر آ گئی تھی۔ ارمان نے مجھے اپنا عمل مکمل ہو جانے پر مبارکباد دی تھی۔ میں بھی خوش تھی کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا، اگر مجھے اپنوں کی موت کا غم نہیں بھولتا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدل گئے۔ مجھے اپنے خاندان سے بچھڑے 2 سال ہو گئے۔ میں اب تنہائی کی عادی ہو چلی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک لڑکا آیا۔ وہ میرے ہی آفس میں جاب کرتا تھا۔ وہ خاصا سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا تھا۔ مجھے اس کی شرافت اور اخلاق نے متوجہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ بھی میری ہی طرح اس دنیا میں تنہا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی ایک حادثے میں کھو گئے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا غم سمجھ سکتے تھے اور شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرا یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ واقعی میں نے اس کے بارے میں جیسا سوچا تھا ویسا ہی تھا۔ پھر میری زندگی کو میری اولاد نے مکمل کر دیا تھا۔ جب بھی میرے بچے مجھے سیر کرنے کے لیے کہیں جانے کی بات کرتے تو مجھے اپنا وہ سفر یاد آ جاتا تھا جس میں نے اپنے خاندان کو کھو دیا تھا۔ میں اب ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کرتی تھی کیونکہ میں دوسری بار اپنے خاندان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔